اور جی جی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. بیسیکلی جو بھی حالات چل رہے ہیں ملک میں، تو مس ماریہ سے میں نے بات کی کہ ہمیں نا کچھ پیس پروموشن کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. اور آپ کے سب کے سامنے یہ ملک کے حالات جو بھی تھے اپنے پچھلے دنوں، جو مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ یار ایک طرف سے پولیس والے ہیں، دوسری طرف سے مظاہرین ہیں. تو میرا تو بھائی دل جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا اور بڑا افسوس ہوا. تو یہی کوشش کی کہ ہم اس چیز کو جو ہے نا وہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے ہیں. میرا نام سید مجتبیٰ حیدر ہے اور میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. اور میرا تعلق گجرات سے ہے. قاسم علی شاہ صاحب کا شاگرد ہوں اور سر کاشف شہزاد صاحب کے ساتھ 2017 سے میں منسلک ہوں. اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی جو بھی یہ فرانس اور اس طرح کے جو بھی شرپسند ہیں یہ ہمارے رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اور ہمارے احساسات کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو یہ ہم ایک اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، مگر ایک چینلائز طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے، نہ کہ ہم ایک تشدد اور جس طریقے ہیں نا، ڈفرینٹ طریقے ہیں اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے. تو میں اس سیشن کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لو از دا ریزن آف ایگزسٹینس. ٹھیک ہے. اچھا، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آج سے 1 سال پہلے گیا تو وہاں پہ احمد دباغ صاحب تھے اور مانچسٹر سے تھے. انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے سمجھایا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے کیوں کائنات بنائی. سب سے پہلے تو انہوں نے ہم سے ایک سوال پوچھا کہ جی عبادت کے لیے ڈفرینٹ. انہوں نے پہلے خود ہی فلاسفیز بتائیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں بنائی. عبادت کے لیے بنائی، اللہ نے خلیفہ بنایا. مگر وہ سارا کچھ جو ہے نا انہوں نے وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات سے پیار تھا. ٹھیک ہے، لو آ گیا. ٹھیک ہے، اب ان صفات کا جو اظہار ہے اللہ تعالیٰ وہ چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا اور عبادت کے لیے بنایا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بہت بڑی پکچر ہے. میں اس پکچر کو اس میں کلرز نہیں کر سکتا. میں ایک چھوٹی پکچر جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا میں وہ لے لیتا ہوں. ٹاپک ہمارا یہی ہے، کوئی سیشن نہیں ہے، یہ کوئی ٹریڈیشنل سیشن نہیں ہے. میں بس اپنے خیالات کا اظہار آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اچھا، مجھے نا میں 7-8 سال کا تھا. انٹروڈکشن بھی اس میں آ جائے گا. 7-8 سال کا تھا تو مجھے نا ایک بابا جی ملے. میں بک بائنڈنگ کروانے گیا. بیسیکلی نا میں ذرا فزیکلی تھوڑا سا لمبا چوڑا اور اس طرح کا ہی ہوں. چوڑا تو خیر نہیں ہوں، ہائٹ ذرا اچھی ہے. تو 7-8 سال کا تھا تو وہ بابا جی کے پاس بک بائنڈ کروانے گیا. انہوں نے مجھے کہا بیٹا کہ آپ نا 7 والے تندور سے جا کے روٹی لے کے آئیں، جلی ہوئی روٹی لے کے آنا اور کوشش کرنا کہ جو ضائع ہو نا وہ لے آنا. تو میں نے ان سے پیسے لیے اور میں جو ہے وہ تازی روٹی لگوا لایا. میں نے کہا یار پتہ نہیں انہوں نے شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ تازی روٹی ہی کھانی چاہیے. تو ان سے میں جو ہے وہ تازی روٹی لے آیا. مگر بابا جی نے مجھے واپس آیا تو انہوں نے مجھے سختی سے کہا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ دوسری روٹی لے کے آنا جو ضائع ہے. اچھا، وہ پھر گئے اور وہ پھر جو ہے وہ جلی ہوئی روٹی لے کے آئے. اچھا، یہ تب تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ بات کرنا کیا چاہ رہے ہیں. مگر یہ چیز جو ہے نا وہ میرے ساتھ چلتی رہی اور میں اس کو سوچتا گیا کہ اس بات کا مقصد کیا تھا. مجھے اس بات کی یہ سمجھ آئی کہ آپ جو ہے اپنے لوگوں سے پیار کریں. جو لوگ دکھ درد تکلیف میں ہیں نا ان کو آپ ساتھ رکھیں اور اس طرح ہی. اچھا، اس کے علاوہ اب میں نا کچھ ایک پہلے ووکیبلری بلڈ کر رہا ہوں. کچھ پزلز جو ہیں نا پزلز کے کچھ باکسز، کچھ ڈفرینٹ حصے جو ہیں وہ آپ کو دے رہا ہوں. پھر ہم اینڈ پہ اس کو جوڑ کے ایک بڑی پکچر بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں دیکھتا تھا بچپن میں کہ جی والد صاحب جو ہے نا وہ بچپن میں دیکھتا تھا پنچایت لگا رہے ہیں. ایک لڑکا لڑکی کو طلاق دے رہا ہے اور والد صاحب اس کو سمجھا رہے ہیں. پریا لگی ہوئی ہے. میں ایسے دیکھ رہا ہوتا تھا ڈرائنگ روم میں کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہو کیا رہا ہے، کر کیوں رہے ہیں. اور والد صاحب لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اساتذہ کرام کو بھی دیکھا. اساتذہ کرام کیا کہتے ہیں، درجن 13 کا کنسیپٹ بتا دیتے ہیں. لوگوں کے لیے کام کرو، لوگ لوگ لوگ. ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کے ایڈ پہ لوگ ہیں. اس کے بعد اپنی تلاش والے معاملات میں گیا. اپنی تلاش میں جی انہوں نے کہا جی اپنی صلاحیت دریافت کریں. ٹھیک ہے جی، میں نے کر لی. میرے پاس کمیونیکیشن اسکل ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا ہنر اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وننگ ادرس پیپل، انفلوئنس پیپل میں آ جاتا ہے. غور و فکر اور لرننگ آ جاتا ہے. اب اپنی تلاش کا میں نے کرنا گیا ہے، اپنی تلاش کا میں نے کیا کرنا ہے. اس کے اینڈ پہ بھی لوگ ہی تھے کہ اپنی تلاش کے بعد جو صلاحیتیں ہیں وہ لوگوں کے لیے یوز کریں. ٹھیک ہے. گھوم پھر کے یہی ایک بات آ رہی تھی کہ لوگ 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 کوکلی بات کہنے اب اس کو
کہ جو بھی کہہ لیں اور احمد دبا کے اس سے لے لیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے خود آ کے نہیں کام کرنے, ہمیں بھیجا ہے ڈفرینٹ صلاحیتیں, ڈفرینٹ ٹیلنٹس دے کے. اب لو کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچپن میں یہ دیکھیں گریجولی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لو کیا چیز ہے. بچپن میں تو ٹیچر ہی بڑی پیارے لگنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں شاید یہی لو تو نہیں ہے. اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کو کسی ایک انسان سے پیار ہو جاتا ہے, اس کے مجازی آپ ساری دنیا جو ہے وہ اسی میں ہی اپنی جو ہے نا وہ سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایکسٹریم جو ہے نا وہ عشق کی جو ایک سٹیج ہے اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی. اب یہ جو ساری میں نے تمہید باندھی کہ وہ بابی نے مجھے کیوں کہا تھا, میرے والد صاحب یہ سارا کچھ لوگوں کے لیے کیوں کرتے ہیں, اساتذہ کرام لوگوں کے لیے ایسا کیوں کرتے ہیں, تو اس کا جواب مجھے یہی سمجھ آئی کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ سارے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہے تو اللہ تعالیٰ سے منسلک چیزوں سے بھی آپ کو پیار ہو. اچھا, یہ سمجھ آئے کہ اللہ کی نسبت سے ہر چیز کو دیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, عبادت کیا ہے, عبادت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے یہ عبادت ہو گئی. ٹھیک ہے, عبادت, اللہ سے پیار, اور زندگی کی وجہ بھی جو ہے وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے پیار. پڑھائی, جاب, کاروبار یا ڈفرینٹ معاملات, ہر چیز میں آپ نے اسی طریقے سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. اللہ کی بات ماننا بھی پیار ہی تو ہوا نا. ہمیں جس سے پیار ہے ہم اسی کی بات مانتے ہیں, اور جس چیز سے روکا گیا ہے ہم اس چیز سے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اپنی صلاحیتوں سے آپ لوگوں کے لیے کام کریں. اب یہاں پہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو بھی یہ فرانس وغیرہ یا اس طرح کے ممالک کرتے ہیں, تو اب یہاں سے ہمارے پاس ایک سیکھنے کے لیے یہ ایک پوائنٹ ہے کہ کیا چیز ہم امپروو کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو دودھ ہے وہ خالص نہیں مل رہا ہمیں پہنچتے میں. آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ہم پیار کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اگر دفتر میں ایک انسان کام چوری کر رہا ہے تو کیا یہ پیار ہے؟ نہیں, پیار نہیں ہے. سیاستدان جو کرپشن کرتا ہے, جو بھی ہمارے ملک میں مسائل, اس کے علاوہ دیکھ لیں ٹیم سرے عام, آپ سرے عام کا شو لگا کے دیکھ لیں, اتنے مسئلے ہوتے ہیں, اور یہ سارے مسئلے جو ہے نا وہ پیار کی کمی کی وجہ سے ہیں. ہمیں لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے, احساس نہیں ہے. کیسے ایک بندہ دودھ پلا دیتا ہے جس کو پینے کے بعد لوگوں کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, کیسے ایک بندہ جو ہے وہ سیاستدان کرپشن کر لے, کس طرح, اس کو کیوں احساس نہیں ہے؟ پیار کی کمی ہے. ٹھیک ہے, اب جو میں پوائنٹ ڈلیور کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سب چیزیں ہم نے جو ہماری زندگی ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کی نسبت سے دیکھتے ہوئے ہم سارے معاملات کو کر لے کے چلیں. ہمیں فرض بھی, ہمارے جو فرائض ہیں وہ بھی ہمیں بوجھ نہیں لگیں گے کہ ساس بہو کے جھگڑے ہیں یہ بھی بوجھ نہیں لگیں گے, کیونکہ ہم اللہ کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں, ہم ساری چیزوں کو اللہ کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں. ہم جاب کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کریں کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے بھیجا, میں اس لیے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر رہا ہوں. اب وہ ہر میرا لمحہ ایک عبادت بن گیا ہے. میری عبادت جو ہے وہ نماز روزہ بھی ہے, مگر ایک عبادت بھی ایک براڈ ٹرم ہے. عبادت حقوق العباد ہے. عبادت جو ہے اس میں لوگوں کی جو ہے بہتری بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں بس یہی پوائنٹ ڈلیور کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اس طرح, اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہی بس میرا ایک پوائنٹ تھا کہ لو از دا ریزن آف ایگزسٹینس. پیار محبت ہی کرنے آئے ہیں ہم دنیا میں, اور اس کو ہم نے اپنے عمل سے شو کرنا ہے. جی مس ماریم, یہ ایک چھوٹا سا میرا ایک بس یہی ایک پوائنٹ تھا جو میں کنوے کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, تھینک یو ویری مچ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ماشاء اللہ آپ کی تحریر پڑھی ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہیں, اور آج آپ کو بولتے ہوئے سنا تو الفاظ بھی بہت خوبصورت ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیے گا کہ محبت اگر وجود کی وجہ ہے تو آپ کے نزدیک محبت کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, بیسیکلی وجود کی وجہ, میں آپ کا سوال سمجھا نہیں. محبت کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں یہ سارا کچھ میں نے محبت کو ہی ڈیفائن کیا ہے نا. دیکھیں محبت جو ہے وہ ہم نے فلم سے سمجھی ہے کہ وہ لیلا مجنوں والی ہے. ٹھیک ہے, وہ محبت جو ہے وہ بڑا براڈ پرسپیکٹو ہے. آپ ایدی صاحب کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے,
جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، اب ہم سب کو اللہ سے پیار ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ کی مخلوق سے بھی پیار ہوگا. ایدی صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے محبت جو ہے وہ اپنا جذبہ وہ لوگوں کی خدمت میں جو ہے وہ لگا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ فلمز وغیرہ سے دیکھ کے ہمیں یہی لگتا ہے کہ بس محبت جو ہے نا وہ دو لوگوں کا یہ جو ہے نا ریلیشن ہے، مگر محبت ڈرائیونگ فورس ہے. میرا خیال ہے محبت محبت کی وجہ سے یہ ایک لڑکا جو ہے وہ دوسرے شہر جا کے اسٹرگل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کے فرائض پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں نا اس کو تھوڑا سا براڈ پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اب علامہ اقبال کا کل دن ہے 21 اپریل، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو بھی اسٹرگل کی، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹرگل کی، یہ محبت میں کی نا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا خیال ہے محبت کا یہ پرسپیکٹو میں ایسے دیکھتا ہوں محبت کو. تو جو لوگ کوئی بھی مسئلہ جیسے ملک کے حالات ہیں، کوئی بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے تو لوگ ایکسٹریم چلے جاتے ہیں بالکل. تو کیا ان کو اس طرح مقصد یا مطلب نہیں پتا کہ محبت ہے کیا، امن کیا ہے، اور وہ امن اور محبت کو ریلیٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں بیسیکلی سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی عشق ہوتا ہے نا تو وہ وہاں پہ نا جذبات میں انسان بہہ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، تو اب جذبات ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے بیسیکلی کہ جی ہمیں سب سے پہلے اگر بدلہ لینا ہے نا تو بدلہ لینے کی جو ہے وہ طریقہ کار میں نے اپنے سیشن میں بتایا. دودھ فارس بیچیں، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہترین طریقے سے کریں. اپنی ایجوکیشن سسٹم، اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں، ٹیچر ہیں ٹیچنگ اچھی کریں، ٹیچنگ میں پیار ڈالیں، اپنا بچوں کو پڑھائیں اچھے طریقے سے. جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کو بہتر کریں، عمل کو بہتر کریں. عمل کو بہتر کریں گے تو کوئی ملک آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا اگر آپ کا ملک جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح نہیں تو لوگ شرارتیں کرتے رہیں گے ہمیں تنگ کرنے کے لیے کہ یار یہ تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو بس تھوڑا سا نا ہمیں کول ڈاؤن رہنا ہے اور دشمن کو جواب دینا ہے، آپس میں جو ہے نا وہ لڑائی نہیں کرتے. بالکل درست فرمایا آپ نے، ماشاء اللہ. اچھا، آپ کیا میسج دیں گے یوتھ کو آج کل کے ملکی حالات جو ہیں اس کے حوالے سے؟ جی بیسیکلی اب دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی اب جو بات کی ہے وہ صلح صفائی کی طرف. صلح صفائی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑائی تو ہے ہی نہیں، ہماری اپنی کون سی لڑائی ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. پولیس والے ادھر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں کمپین چلا رہا ہوں، تو اب سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. میرا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. اگر کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے نا تو ہم یہ انڈیکیٹر ہے وہ گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، تو ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا. مسلمان جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح ہے اور ایک جسم کی طرح ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کسی ایک اعضاء کو ہوتی ہے نا کوئی تکلیف تو سارے جسم کو ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہ ایک انڈیکیٹر ہے. انڈیکیٹر کیا ہے کہ ہم سب اسٹرانگ ہوں، اسٹرانگ ملک بنے. پاکستان اتنا اسٹرانگ ملک بنے ہر حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے. اور وہ تبھی بنے گا جب انڈیویجولی لوگ، ہم سب جو ہمارا کام ہے وہ اس میں پیار محبت ڈالیں گے. یہی میرا پیغام ہے کہ ہر کام کو دل سے کریں، پیار سے کریں، لوگوں کے لیے کریں. اگر جوتا سینے والا بھی کام ہے کسی ایک انسان کا تو وہ بھی پیار سے کریں، ٹھیک، اللہ کی نسبت سے کریں کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز میں نا ہمیں پیار محبت ڈالنا ہے، تب ہی جو ہے یہ ملک ٹھیک ہوگا. اور کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی آواز یا کوئی ہمیں دیکھ بھی سکے. بہت زبردست. ابھی آپ نے بات کی کہ کام چھوٹا بھی ہو تو کر لینا چاہیے. تو چھوٹا کام کرنے کی، کیونکہ کام میں عظمت ہے ایکچولی میں، تو یہ کہا گیا ہے چھوٹا یا بڑا کا تو لفظ نہیں لگایا گیا، یہ ہماری سوچ ہے یہاں پہ. تو کس طرح کوئی چھوٹا کام اگر کرنا ہے اس کا انیشیٹو لینے کے لیے جرت کیسے پیدا کرنی ہوگی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جیسے میں نے بات کی اپنی تلاش کی، سب سے پہلے قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کریں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا ہر وقت انسان کے پاس دو فیصلے ہوتے ہیں. ایک فیصلہ یہ کہ وہ صرف اپنے لیے جیے، ٹھیک ہے، دوسرا فیصلہ جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کی طرف جایا جائے، لوگوں کی طرف. اب یہ سیشن ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک انیشیٹو لیے ہے کہ جی کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے یا کچھ لوگ بات نہیں کر رہے تو ہم جو ہے نا وہ انیشیٹو لیں کہ کم از کم اپنی آواز بلند کریں کہ احتجاج کس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس انیشیٹو جو ہے نا وہ اس طرح لیا جاتا ہے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رہیں. آپ جیسے نوجوانوں کی ملک قوم کو ہمیشہ ضرورت رہی ہے اور رہے گی.
اپنا کردار ادا کرتے رہیں. میری دعا ہے اللہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کی صلاحیتوں میں اور اضافہ کرے. سلامت رہیں. خدا حافظ. سر اچھا ایک سوال ہے مجتبیٰ بھائی، ایک جی کوشچن ہے. جی 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 مس لوگوں کا ذکر کیا ہے آپ نے کہ لوگوں سے محبت کرنی ہے، حقوق العباد، تو کیا انسان کو خود سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں اب میں خود سے محبت کیسے کر سکتا ہوں جب میرے پاس صلاحیتیں ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں دنیا میں اپنی وجہ سے نہیں آیا، میں خود تو نہیں آ گیا. ٹھیک ہے، میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ میں نے خود ڈیولپ نہیں کی. ٹھیک ہے، نیچرل ہو گئی. اب ہمارا اپنا کیا ہے، کریں اپنے آپ سے محبت کریں. میں وہ بات نہیں کرتا، کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی چیز ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو خود ہی اپنے آپ کو ماننا ہوتا ہے، دنیا آپ کو بعد میں مانتی ہے. مگر یہ بس اسی طرح دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ سارا کچھ ہے وہ بھی ایک امانت ہے اور ایک کام کے لیے ہی ہے. مگر اپنے آپ سے محبت کرنی چاہیے. یہ مس ماریہ. سر ایک اور کوشچن ہے کہ آج کا آپ نے حالات کی بات کی، تو اگر دیکھا جائے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پہ تو ہم عمل کرتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی جی جھوٹ جی جی بولنا نہیں چھوڑا، ہم نے بے ایمانی نہیں چھوڑی، ہم نے جی ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑی. تو پھر ہم کیسے خود کو عاشقان رسول کہلا کے ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں؟ جی جی. اچھا دیکھیں یہی میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ دودھ بیچ رہے ہیں تو دودھ میں ملاوٹ نہ کریں. دفتر میں کام کر رہے ہیں، کام چوری نہ کریں. سیاستدان ہے تو کرپشن نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ ہم جو ہے نا وہ اپنے عمل سے ہی بات کر سکتے ہیں. ہم خود نہیں کوئی بھی کسی کو کہہ سکتا. ہم سب عاشقان رسول ہیں اور مسلمان ہیں. مگر ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو نا اپنے عمل سے بیان کرنا ہے تاکہ ہم دوسری ایک انٹرنیشنلی بھی ہم گرو کر سکیں. اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، جو بھی آپ سب کے سامنے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، جو بھی حالات مطلب ہر چیز میں جو ہے نا کام ہونے والا ہے اور ہمیں انڈیویجولی ہی کام کرنا ہے. تو ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب ہی اس چیز میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا، ہمیں اگر سکون چاہیے اور ایک عزت چاہیے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر دوسری کنٹریز کے اگر ہمیں رہنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ سیلف ڈیولپمنٹ ہی ہے نا، یہ ہم سیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ چیزیں. تو بس ہر چیز جو بھی انسان کر رہا ہے وہ اپنے عمل کو بہتر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ مطلب کوڑا بھی پھینک دیا نا کسی نے تو وہ آپ نے اس کو طبیعت اس کی خراب ہوئی تو پوچھنے چلے گئے، عمل سے اس کو بتایا. ٹھیک ہے، عمل سے اس کو امپریس کیا، انسپائر ہو گئے وہ، مطلب وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سامان لے کے جا رہے تھے ایک عورت کے ساتھ، مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو وہ سارے رستے جو ہے نا وہ بات کرتے رہیں کہ جی وہ جو ہے نا محمد ہے، ایک اس سے بچ کے رہنا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. وہ چپ کر کے سنتے رہے کہ یار سنتے رہے. وہ جب آخر پہ اس کو چھوڑا اس کی منزل پہ، تو انہوں نے کہا میں ہی محمد ہوں. وہ بھی کلمہ پڑھ کے جو ہے نا وہ اس نے بھی اسلام ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، تو مین تو عمل ہے. عمل سے جو ہے وہ ہم ایک بات کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دشمن ہے نا وہ ہمارے لوپ ہولز جو ہے، لوپ ہولز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے جو ہے نا اس سسٹم میں انتشار پھیلایا جائے. تو ہمارے لوپ ہولز جو ہیں ان میں فرقہ واریت جی ہے. اب بیسیکلی میں جو ہوں، میں ہاتھ مان کے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہی میرا ایک پیس پلانے کا یا آپ سے بات کرنے کا بھی میں ایک موٹیویشن آپ کو دے سکتا ہوں کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے لوپ ہولز دیکھتا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ ہے ان میں. اچھا یہ جو ہے نا اس چیز سے جو ہے یہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. ان کو نہ کوئی گستاخی ہو جائے کسی بھی اس میں تو یہ اپنے لوگوں کو مارنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دشمن ہمارے لوپ ہولز دیکھتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا ہے. یہ سارے ہمارے لیے کچھ بتانے آئے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹ. بہت شکریہ. اچھا ایک کوشچن اور میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، تو جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بتایا کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے ہر انڈیویجول کو. جی 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 تو جی جی اگر آپ بااصول ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ خوش اخلاق بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہیں، تو جی خوش مزاج اور خوش اخلاقی کو لوگ اتنا دماغ پہ سوار آپ کے
کر لیتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ خوش مزاج یا خوش اخلاق انسان جو ہے وہ باصول نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں کس طرح سے ایسی چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے کہ ہم باصول ہوں تو وہ اصول ہماری خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ نہ ہو. اچھا دیکھیں بیسیکلی اب میں فیمیلز کو بالکل سمجھ نہیں سکتا کیونکہ وہ بالکل ادر ڈومین ہے. کیونکہ دیکھیں اگر جواب تو میں دے سکتا ہوں اور میں کوشش بھی کروں گا, مگر ایز اے فیمیل ان اے ورکنگ انوائرمنٹ نہیں آپ اس کو سر کائنڈلی نہیں فیمیلز کا نہیں, میں اس کو ویسے ایک سوشلائزیشن میں پرابلم یہ جو ہے یہ دونوں طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ اگر خوش اخلاق ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نرمی سے بات کر رہے ہیں نا تو آپ اصول کی بات نہیں کریں گے. اصول کی بات مطلب وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا شاید جو لوگوں کی نظر میں, جو میں نے ابھی تک اپنا تجربہ کیا ہے, میں آبزرویشن بھی نہیں تجربہ کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نرم مزاج انسان جو ہے نا وہ باصول نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی اصول کی بات نہیں کرے گا, وہ کہے گا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہر بات میں جیسے کیونکہ وہ ہر بات کو فورگو کر رہا ہے تو اس کو بھی کر دے گا, اصول پہ بات نہیں کرے گا. دیکھیں بیسیکلی صحیح بات ہے, یہ بہت ہی ایک اہم سوال ہے کہ جی نرم مزاج جو لوگ ہیں نا وہ ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ یار یہ بس جانے دے گا ساری چیزوں کو. جیسے کوئی بھی اگر ملک کا سربراہ بھی ہے نا, ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن ہے نا ان پہ ہم نے جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا. اگر وہاں پہ ہم نرم ہو گئے تو وہ جو ہے وہ تو کام ہمارا خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, رولز اینڈ ریگولیشن پہ اگر اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں رائس مل میں کام کر رہا تھا تو میرے جو جونیئرس تھے نا میں نے ان کو بھی بہت زیادہ فری کر لیا, ان سے بھی گپ شپ لگانا شروع کر دی. ٹھیک ہے, اب کچھ دیر بعد ہوا یوں کہ وہ میری جو بات میں ان کو کہتا تھا, جو ٹاسک ان کو دیتا تھا, وہ اس میں تھوڑا سا نا اتنے وہ ایکٹیو نہیں تھے. تو مجھے میرے کسی ایک سینئر نے سمجھایا کہ آپ نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہاں پہ آپ نے ہنسی اور خوش اخلاقی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو یہی کہ میں ابھی اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں, میرا اپنی اتنا زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, تو بس یہی ہے کہ جہاں پہ رولز ہیں وہاں پہ آپ کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا. بچہ اگر کام نہیں کر کے آیا تو آپ کو اس کو پوچھنا ہے, مار بھی پڑ جاتی ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ ونس اگین. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتا ہے, ادروائز ہم کریں میٹنگ. تھینک یو سر. جی 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 السلام علیکم. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی سر. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ نے اچھا سر, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ حق ہے اور سچ ہے. ان کی ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جو بھی میرے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ملک کے حالات ہیں ایک دوسرے کو کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں سب لوگ. تو اگر کوئی گستاخ رسول ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب آپس میں لڑنے کی بجائے ہم کو چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی پاور ہو یا نہ ہو, ہمارے ایمان کی جو سب سے کمزور ترین حالت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو دل میں برا جانیں. ٹھیک ہے, اگر ہم میں پاور ہے, ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو پھر ہم کو ان کو کاٹ کے رکھ دینا چاہیے, ظاہری بات ہے. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا بات تو پتہ کیا ہے, دیکھیں بات یہاں پہ آ جاتی ہے اختیار کی. ہر انسان کا کچھ نہ کچھ اختیار ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, اب اس ساری سچویشن میں میرے پاس اختیار یہ تھا کہ میرے پاس ایک صلاحیت ہے, بولنے کی صلاحیت ہے, میں اس صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میری ایک اسکل ہو گئی, ایک صلاحیت ہو گئی. اگر میرے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا, تو میں کہوں گا جی میں کوشش کر سکتا تھا, میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, حکومت جانے اس کے کام جائے. ٹھیک ہے, اب جو مین بڑی پکچر میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں سر, تو وہ یہی ہے کہ ہمیں انڈیویجولی اسٹرانگ بننا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرے ملک ہمیں تنگ نہ کرے. ایک بچہ جو ہوتا ہے نا, وہ اس کو اگر کچھ تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ, تو وہ اس کو کئی کی طرح باڈی بلڈنگ کرے اور وہ اپنا پنچ جو ہے نا وہ وزنی کرے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنا پنچ جو ہے نا وہ وزنی کرنے کے لیے انڈیویجولی کام کرنا ہے. ایک دوسرے کو جیسے یہ معاملات چلیں, یہ حل نہیں ہے. ہم اب ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ترقی کریں. کوئی بھی ہمارا دشمن ملک ہے, ایکس وائی زی ہے, اس کو دیکھیں کہ یار یہ بزنس میں کس طرح ہے, ہم نے اس سے اوپر جانا ہے. ایجوکیشن میں کیسا ہے یار, ایسی کہ تیسی اس کی, ہم ایجوکیشن میں بھی اس سے آگے جائیں, کمپیٹ کریں گے ہم اس سے.
ٹھیک ہے. یہ اپروچ جو ہے نا وہ ہم نے عمل میں لانی ہے, نہ کہ اس غصے کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. یہ غصہ ہماری انرجی ہے, اس غصے کو ہم نے چینلائز کرنا ہے. تو میرا یہی خیال ہے, اور یہ سیشن بھی میں اسی پوائنٹ کو کنوے کر رہا تھا کہ جو بھی آپ کا کام ہے وہ عبادت ہے. مسلمان اللہ کی نسبت سے کام کرتا ہے, اور کوئی بھی کام کر رہا ہے, بزنس ہے, جاب ہے, اسٹڈی ہے, کوئی بھی کام ہے, عبادت ہے. اسی طریقے انڈیویجولی جب سب اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے تو ملک ترقی کر جائے گا, اور کسی کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ایک ایسی کنٹری کو کوئی تنگ بھی کرے اور کوئی چھیڑنے کی کوشش بھی کرے. جی, اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. اچھا سر, اگر قیامت والے دن ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شرمندہ ہو گئے تو ہم ایسی ترقی اور ایسے ملک کا کیا کریں گے؟ سر دیکھیں نا, بات وہی ہے کہ اب جس طرح حکومت نے معاملات کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو پہلے تو حکومت جلد بازی کر گئی ہے, انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت جلد بازی کر گئے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ جی فرانس کا جو ہے وہ سفیر کو نکالا جائے, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروٹیسٹ کے لیے کہ آپ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, تو ان کو ہمیں ایک جواب دینا تھا, ٹھیک ہے. تو اب بس یہی ہے کہ ہم ان کو کیا جواب دیں گے. تو ابھی بھی یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کمپین چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ایک کہنے کی ایک بات جو ہے وہ کنوے ہو گئی ہے. جی, اور کسی کا کوئی کوشچن؟ ہاں جی, مسٹر انجینئر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ کا کوئی اور کوشچن ہے؟ جی سر, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اور کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے. اللہ آپ کو شاد آباد رکھے, اور ہمیشہ ملک و قوم کے لیے ایسے ہی بولتے رہیں, لکھتے رہیں, اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے رہیں, اور اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اللہ جی حافظ. جی, بہت شکریہ سر.